الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم وضو کے فرائض شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کی مختصر شرح فضیلۃ الشیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی شرح سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو بات کہی وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وَأَمَّا فُرُوضُهُ فَسِتَّةٌ، جہاں تک وضو کے فرائض کی بات رہی کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے فرائض 6 ہیں۔ غسل الوجہ، پہلا وضو کا فرض ہے منہ کو دھونا، منہ کو دھونا۔ اور پھر آپ رحمہ اللہ نے خود یہ وضاحت کی ہے کہ وَمِنْهُ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ، کہ منہ کے اندر دھونے میں کلی کرنا، ٹھیک ہے، غرارے کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے جو منہ ہے، یعنی کہاں سے کہاں تک منہ ہے، اس کے بارے میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا وَحَدُّهُ طُولًا مِّن مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقْنِ، کہ منہ یعنی جو منہ کا یعنی کہ کہاں سے کہاں تک ہے، تو لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے لے کر، یہ پیشانی کے جو بال ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی جو یہ ٹھوڑی رہتی ہے اس کے نیچے تک کا حصہ ہے۔ اور عرض میں یعنی یہ جو چوڑائی ہے، اس کے اندر آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْضًا إِلَى فُرُوعِ الْأُذُنَيْنِ، وَأَرْضًا إِلَى فُرُوعِ الْأُذُنَيْنِ، کہ اس کی چوڑائی عرض میں دونوں کانوں تک دھونا، یعنی جو ہمارے یہ کان دکھ رہے ہیں، کان تک جو حصہ ہے یہ منہ کے اندر آتا ہے۔ تو گویا کہ آپ رحمہ اللہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی تک، اور پھر یہ کان کا جو حصہ ہے یہاں تک، یہ چہرہ، اتنا چہرے کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اسی کے اندر کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اس کی تفصیل ہم شیخ حفظ اللہ کی شرح میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور وضو کا جو دوسرا فریضہ ہے، دوسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، یہاں تک مرفق اس کو کہا جاتا ہے، مرفقین یعنی دونوں کوہنیاں، دونوں ہاتھ کی دونوں کوہنیاں، انگلی کے اطراف، انگلی کے کناروں سے لے کر یہاں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو۔ اور پھر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ، اور پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ، اور سر کے اندر دونوں کان بھی شامل ہے، یعنی دونوں کان کا مسح کرنا یہ بھی سر کے مسح کے اندر شامل ہے، سر کے مسح کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔
پانچواں فریضہ جو ہے وہ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والترتیب، یعنی وضو کے جتنے اعضاء ہیں، جو ہم شروع سے لے کر آخر تک وضو کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے پارٹس کے ہمیں وضو کرنا ہے، اس کے اندر ترتیب کا لحاظ رکھنا، یعنی پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پیر دھونا، یعنی جیسی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، اس ترتیب کے ساتھ کیا کرنا؟ وضو کرنا۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والموالات، موالات کہتے ہیں پیدر پہ، یعنی ہم وضو کے جو پارٹس ہیں، وضو کے جو اعضاء ہیں، ان کو دھونے میں تسلسل قائم رکھیں گے، یعنی مطلب ایسا نہیں کہ ابھی ہم جو ہے واش روم میں گئے، ہم نے ہاتھ دھولا، کلی کی، چہرہ دھویا اور پھر ہم باہر آ گئے، پھر 10 منٹ بعد جا کے ہم جو ہے یعنی کونی ہاتھ دھلیں اور پھر جو ہے پیر دھلیں، ایسا نہیں، بلکہ کنٹینیو، موالات کا مطلب ہے کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی کتاب سے انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، یعنی جب تم نماز کے لیے اٹھو، اور اذا قمتم الی الصلاۃ، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ای اردتم القیام لها، کہ یعنی جب تم نماز کو قائم کرنا چاہو، یعنی جب نماز تم ادا کرنا چاہو، نماز کو قائم کرنا چاہو، وانتم علی غیر طہارہ، اور تم طہارت پر نہ ہو، یعنی وضو باوضو نہ ہو، یا طہارت پر نہ ہونے سے مراد حدث اصغر ہے، چھوٹا حدث جس سے وضو واجب ہوتا ہے وہ مراد ہے، حدث اکبر نہیں مراد ہے۔ حدث اکبر کے اندر غسل واجب ہے، جبکہ حدث اصغر، چھوٹے حدث کے اندر، چھوٹی ناپاکی کے اندر صرف وضو کافی ہے، اور بڑی ناپاکی کے اندر غسل واجب ہوتا ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو یہ کہا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، اس کا مطلب یہ کہ اذا اردتم القیام، کہ جب تم نماز کو قائم کرنا چاہو اور تم غیر یعنی طاہر نہ ہو، یعنی باوضو نہ ہو، تو وضو کر لو، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 89 کے اندر، 98 کے اندر، جیسا کہ ہم اعوذ باللہ کی تعوذ کی تفسیر میں یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کا ارادہ کرو، یعنی قرآن کی قرات کا ارادہ کرو، پڑھنے کا ارادہ کرو، تو تم کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شیطان الرجیم کی پناہ طلب کرو۔ اذا اردت القراءۃ، یعنی تم پڑھنا چاہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ کو دھو لو، اپنے منہ کو کیا کر لو؟ دھو لو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور تم اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، دونوں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، ایدی اصل میں یہ ید کی جمع ہے ایدی، اور اس کی تسنیہ آتی ہے یدان، ایدی جو میں نے ترجمہ کیا کہ دونوں ہاتھوں کو، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، کیونکہ سر دھونا نہیں ہے، وضو کے اندر سر کا مسح کرنا ہے، اور کیسے مسح کیا جائے گا انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک رہی سنت سے بات، یعنی قرآن سے تو دلیل ہو گئی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا ہے، تو اس تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 164، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 164 یعنی 164، اور یہ کافی لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اصل میں جو راوی ہیں وہ حمران مولا عثمان بن عفان ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہ رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وضو کا پانی منگوایا۔ یہاں پہ حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہے وضو ہے، وضو یعنی وضو کا پانی، اور وضو
یعنی وضو کرنا، دونوں کے اندر فرق ہے، اور ہم فقہ اگر پڑھتے تو اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا، لیکن ابھی اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے یعنی حمران کہتے ہیں کہ انہ رآ عثمان بن عفان دعا بوضوء، کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ فافرغ علی یدیہ من انائہ فغسلہما 3 مرات، کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر پانی ڈالا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا۔ دونوں ہاتھوں کو کتنی مرتبہ دھویا؟ 3 مرتبہ دھویا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ثم تمضمض واستنشق واستنثر، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا داہنا ہاتھ وضو کا جو برتن تھا، یعنی جو پانی جس میں وضو کا برتن جس کے اندر پانی تھا، پانی کے برتن میں ڈالا، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ اس سے پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا کہ ثم تمضمض، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلی کی، ٹھیک ہے، واستنشق واستنثر، اور کلی کے بعد آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، اور پھر آپ نے ناک صاف کی۔ آپ نے کیا کی؟ ناک صاف کی۔ اور پھر کہتے ہیں ثم غسل وجهه 3، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ٹھیک ہے، الى المرفقین، کہاں تک؟ کوہنیوں تک، کوہنی تک آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھویا۔ ثم مسح برأسه، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل كل رجل 3، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ اپنے پاؤں کو 3 دفعہ دھویا، اپنے ایک پاؤں کو 3 دفعہ دھویا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوئی ھذا، حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی طریقے سے وضو کرتے تھے جیسے میں نے ابھی وضو کر کے دکھایا، میں نے جیسے ابھی وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میری طرح وضو کیا، یعنی جیسے میں نے وضو کیا اس طریقے سے وضو کیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کی، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اندر جو ہے اپنے ذہن کو نہ بھٹکایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلے گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 164۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی صفت اور کیفیت جو ہے بیان ہوئی ہے۔ اور وضو کے اعضاء کو، یعنی وضو کے جو پارٹس ہیں، اس کو 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا، زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ۔ 3 سے اگر زیادہ مرتبہ دھویا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اسراف ہو جائے گا، یعنی پانی کو زیادہ خرچ ہو جائے گا، فضول خرچی ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انہ لا يحب المسرفین، اللہ سبحانہ وتعالی فضول خرچی کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کے جو اعضاء، یعنی وضو کے جو پارٹس ہیں، ان کو یعنی 3 مرتبہ دھویا جائے، ولا يجوز الزیادۃ علی ذلک، اور 3 مرتبہ سے زیادہ کرنا، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ جائز نہیں ہے۔ اور حالانکہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، اور احادیث کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث بھی ثابت ہیں جس کے اندر وضو کے اعضاء کو، وضو کے پارٹس کو 2 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان 2 مرتبہ کلی کر لے، 2 مرتبہ منہ دھو لے تو بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان 1 مرتبہ ہی کلی کر لے، 1 مرتبہ ہی منہ کو اچھے سے دھل لے تو یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی ہے۔ 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جو وضو کے اعضاء کو جو دھونا واجب ہے، واجب 1 مرتبہ ہے، واجب کیا ہے؟ 1 مرتبہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ جائز ہے، اگر کوئی انسان جو ہے 2 مرتبہ دھونا چاہے، 3 مرتبہ دھونا چاہے تو وہ دھو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔
پھر شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ غسل الوجہ، کہ وضو کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے چہرے کو دھونا. وہ کیا ہے؟ چہرے کو دھونا. اور پھر جیسا کہ میں نے ابھی آپ کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ چہرے کی جو حد شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ نے خود بتا دی کہ یعنی لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے، اور چوڑائی میں جو یہ کان، دونوں کانوں تک دھونا، یعنی جو کان کا حصہ یہاں تک دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ چہرے، یہ جو ہے چہرے کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور کان جو ہے شیخ عبد المحسن عباد کہ چہرے کے اندر کان نہیں دھوئے جائیں گے. اگر ایسے ہی پانی لگ جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن دھونا ہم کو نہیں ہے، کیونکہ کان جو ہے یہ سر کے مسح کے اندر آتے ہیں. کان جو ہے یہ سر کے مسح کے اندر آتے ہیں، تو چہرے کے اندر جو ہے کان کو نہیں دھلنا ہے، کان کو نہیں دھلنا ہے. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے، جن لوگوں کو داڑھی آئی نہیں، جن کو آئی ہے نکال دیتے ہیں، یہ تو مطلب کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی، انہیں توبہ کرنی چاہیے. اور یہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے جو بندہ علی اعلان کر رہا ہے، اور علی اعلان کھلم کھلے کر رہا ہے، یعنی جو معصیت کے اندر جہر کرنا، یعنی نافرمانی علی اعلان کرنا، یہ بہت بڑی خطرناک، بہت یعنی خطرناک چیز ہے. تو داڑھی کاٹنے والے یا چلنے والے علی اعلان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور لوگ ان کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، انہیں اپنے اس فعل سے توبہ کرنی چاہیے. یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر جائیں. تو اگر کسی انسان کی داڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وضو کس طریقے سے کرے گا؟ کیونکہ چہرہ تو یہیں تک ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جس کے اندر داڑھی کا خلال کرنا، یعنی چہرے کے دھلنے کے بعد ہاتھ میں پانی لے کے داڑھی کے اندر جو ہے پانی ڈالنا، پھر انگلیوں سے خلال کرنا، یہ مستحب ہے، سنت، واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. اگر کوئی انسان ایسا جو ہے کرے گا تو بہتر ہے. لیکن یہ داڑھی کا خلال کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے. اور چہرے کے اندر یعنی چہرے کے دھلنے کے اندر کلی کرنا، ٹھیک ہے، کلی کرنا. اور کلی کرنے کے مطلب یہ نہیں کہ صرف کلی کی، بلکہ جیسے جس کو ہم غرارہ بولتے ہیں، یعنی پانی جو ہے تالو تک لے جانا اور اچھے سے اس کی صفائی کر کے پھر باہر نکالنا. اور استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا اور پانی چڑھا کے ناک کی گندگی کو باہر نکالنا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ چہرے کے اندر ہی داخل ہے، یہ چہرے کے اندر داخل ہے. یہاں ایک میں بات آپ لوگ یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وضو کے اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں. کیسا کہ یعنی کلی الگ پانی سے کرتے ہیں اور وضو ناک کے لیے الگ سے پانی لیتے ہیں. حالانکہ صحیح اور راجح بات جو ہے، افضل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی پانی لیا جائے اور ایک پانی سے آدھا پانی سے کلی کی جائے اور آدھا پانی ناک میں چڑھا جائے، ٹھیک ہے. زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ہم دوسرا پڑھتے ہیں. دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک دھونا. اور شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ من اطراف الاصابع الى نہایت المرفقین، یعنی انگلیوں کے کناروں سے لے کر کوہنی تک، انگلی کے کنارے سے لے کر کوہنی تک ہاتھ دھونا. کب؟ چہرے کے بعد، ٹھیک ہے. اور دونوں کوہنیاں ہاتھ کے اندر داخل ہے. بعض لوگ یہاں تک دھو دیتے ہیں، خیال نہیں رکھتے، نہیں، یہ کوہنی کو دھونا یہ ہاتھ کے دھونے کے اندر جو ہے کیا ہے؟ شامل ہے. دونوں ہاتھوں کو جب ہم دھوئیں گے تو ہم لوگ عموماً غلطی کیا کرتے ہیں؟ جیسے مرد حضرات یا بعض عورتیں ہاتھ پہ جیسے بال وغیرہ ہیں تو ہم لوگ ایسے ہی پانی بہا دیتے ہیں، اس پہ دلک نہیں کرتے، یعنی اس کو ملتے نہیں ہیں، تو پھر جو ہے وضو کے اعضاء خشک ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کا پانی جب ڈالیں تو اس کو اچھے سے مل لیا کریں تاکہ اعضاء وضو اچھی طریقے سے دھل جائیں، ٹھیک ہے. اور تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. اور شیخ عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں وَيَكُونُ مَرَّةً وَاحِدَةً يَبْدَأُ فِيهِمَا مِن مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، کہ ایک مرتبہ سر کا وضو کرنا ہے اور شروع کریں گے ہم سر کے مقدمہ، یعنی سر کے اسٹارٹ سے، یعنی یہاں سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، ہم جو ہے یعنی پانی لیں گے، ٹھیک ہے. پانی لے کے اس طریقے سے جھڑک کے پھر آسانی کے لیے آپ جو ہے اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے پیشانی سے جو ہے سر کا مسح کریں. اور جو یہ بال جب ختم ہوتے ہیں یہاں جس کو گدی کہا جاتا ہے، یہاں تک ہاتھ لے جانا، یہاں تک ہاتھ لے جائیں، پھر یہاں سے آپ کو ایسے ہی واپس لانا ہے جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، یہاں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر
کانوں کا مسح کر لینا، کیونکہ کانوں کا مسح سر کے مسح کے اندر شامل ہے، اور پہلے کسی درس میں نے آپ کو یہ تفصیل بتا دی تھی کان کا مسح کس طریقے سے کرنا ہے، سر کا مسح کس طرح کرنا ہے، تو اس کے میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ کہ ایک عورت کے بال لمبے ہیں تو کیا وہ بالوں کے آخر تک جائے گی؟ نہیں، یہ جو حصہ ہے گدی جو ہے یہاں تک وہ سر کا مسح کرے گی، اور جو دوسرے جو بال ہیں ان کو وہ کیا کر دے گی؟ چھوڑ دے گی، ان کو چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا جو فرض ہے وہ ہے غسل الرجلین الی الکعبین، دونوں پیروں کو ٹخنوں کیا کہتے ہیں ٹخنوں تک دھونا، یعنی جو پیر ایڑی کے اوپر جو ہماری ہڈی رہتی ہے دونوں طرف ابری ہوئی وہاں تک ہم کو دھونا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے۔ اور شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ فرماتے ہیں والکعبان داخلان فی الغسل، کہ دونوں ٹخنے دھونے کے اندر شامل ہیں، دونوں ٹخنوں کو دھولا جائے گا، یہ نہیں کہ ٹخنے تک، بلکہ ٹخنے کو بھی کیا ہے دھولا جائے، ٹخنے کو بھی کیا ہے دھویا جائے گا۔ اب اس تعلق سے ایک اور چیز ہے کہ بعض جو ہے گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے جو ہے اس میں یعنی وہ جو پیر دھونے میں کچھ اور جو ہے مسائل پیدا کیے، خیر اس چیز میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، جیسے روافض شیعہ وغیرہ نے، تو وہ اس چیز سے ہم کو بچنا ہے۔ ہمیں کیا ہے مکمل کامل طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا اس طریقے پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اس طریقے پر ہم وضو کرنا ہے۔ اور وہ وضو کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتے، جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یعنی پیچھے ایڑیاں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ خشک رہ جاتی ہیں، سوکھی رہ جاتی ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اصل میں محمد بن زیاد ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْحَرَةِ، کہ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے، یعنی لوٹا یعنی وضو کرنے کا جو برتن ہے اسے وضو کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو اچھے طریقے سے کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسرے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسے پہنچایا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو اچھے طریقے سے کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ فإن أبا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للأعقاب من النار، اس لیے کہ ابو القاسم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشک ایڑیوں والے کے لیے، یعنی جن کی ایڑیاں خشک رہ جائیں پیچھے وضو کے دوران، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، لہذا پیر کو دھوتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز جو شیخ نے بیان کی ہے وہ ہے ترتیب۔ وہ کیا ہے؟ وہ ترتیب ہے۔ ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ کہ تمام وضو کے جو پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، دھوتے وقت ان کی ترتیب کا خیال رکھنا، جیسی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیب جو شیخ رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے تو یہ واجب ہے، وضو کے اعضاء کو ترتیب کے ساتھ دھونا واجب ہے، جیسا کہ آیت کے اندر آیا۔ سورۃ المائدہ کی ہم آیت پڑھیں، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ترتیب ذکر کی ہے، پہلے چہرے کا ذکر کیا، پھر ہاتھ کا ذکر کیا، پھر سر کا ذکر کیا، پھر جو ہے کیا کہتے ہیں پیروں کے دھلنے کا ذکر کیا۔ تو شیخ عبد المحسن عباد حفظہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وضو کے فرائض میں سے ایک اہم فرض جو ہے وہ ترتیب ہے، یعنی وضو کے اعضاء کو ترتیب کے ساتھ دھونا، جیسا اللہ کی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ فلا یجوز، یہ جائز نہیں ہے کہ ایک انسان ہاتھ دھونے سے پہلے چہرہ دھو لے یا سر کا مسح کر لے ہاتھ دھونے سے پہلے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ترتیب کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی کہ پہلے ہاتھ کو دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر منہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پیر دھونا، جیسے ترتیب ہے اس ترتیب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹا جو فرض ہے وضو کا، اور فرض مطلب ضروری کمپلسری، ٹھیک ہے، جو چھٹا وضو کا فرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے موالات۔ موالات یعنی
کنٹینیو کرنا، یعنی وضو کے اعضاء دھونے میں تسلسل قائم رکھنا، یعنی یہ نہیں کہ ہم جو ہے واش روم میں گئے یا ہم وضو کرنے گئے، وضو خانے میں ہم نے جو ہے آدھا وضو کر لیا پھر ہم اپنے کام سے چلے گئے پھر آ کے وضو کیے، نہیں، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ ہم نے وضو کرنے ہم داخل ہوئے تو ہم کنٹینیو وضو کر کے باہر نکلیں گے، الا یہ کہ کوئی بہت معمولی کام ہو، جیسے کوئی آیا آپ نے دروازہ کھول دیا یا آپ تھوڑی دیر کے لیے چند لمحے کے لیے کہیں چلے گئے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لمبا گیپ رکھنا یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اعضائے وضو کو دھونے میں کیا کرنا؟ تسلسل قائم رکھنا۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 2443 243 کے اندر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اعضاء کو تسلسل کے ساتھ دھونا چاہیے، یہ مطلب گیپ نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا توضع، کہ ایک آدمی نے وضو کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس آدمی نے وضو کرتے ہوئے اپنے پیر کے اندر ایک ناخن کے برابر کیا جگہ چھوڑ دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، یعنی ان کو، اس صحابی کو دیکھ لیا کہ انہوں نے ان کی جو ہے قدم میں خشکی ہے، یعنی وہ جگہ صحیح سے دھلی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فاحسن وضوءک، کہ واپس جاؤ اور اچھی طریقے سے وضو کر کے آؤ، واپس جاؤ اور اچھی طریقے سے وضو کر کے آؤ۔ تو اس حدیث سے کیا استدلال کیا؟ اس حدیث سے استدلال کیا کہ اگر وہ یہ چیز واجب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے صرف کہتے جو جگہ خشک تھی آپ کہتے کہ جاؤ اس پہ پانی ڈال کے آ جاؤ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اچھی طریقے سے وضو کر کے آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو گیپ ہو چکا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو واپس دہرانے کا حکم دیا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہی، صحابہ میں سے کچھ صحابی تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس کے پاؤں کے اوپری حصہ میں، یعنی پاؤں کے اوپر کے حصے میں 1 درہم کے برابر، لمعة قدر الدرهم، 1 درہم جیسے ہمارے یہاں سکہ کوئن چلتا ہے اتنا، تقریباً اس طرح کی مقدار رہتی تھی درہم کی، یا اس سے چھوٹی یا بڑی، تو 1 درہم کے برابر جو ہے خشکی باقی تھی، یعنی وہ جو ہے اس کے قدم وہ جو ہے دھلا نہیں تھا، وہ خشک تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا لم يصبها الماء، جس پر پانی نہیں پہنچا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وضو لوٹانے کا بھی حکم دیا اور نماز لوٹانے کا بھی حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو بھی دہراؤ اور نماز بھی دہراؤ، اس لیے کہ وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی، اسی لیے وضو نماز کی شروط میں سے ہے۔ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کی ایک روایت جو ذکر کیا اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدميه مثل ظفر ابهامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأتم وضوءك ففعل، ایک آدمی آیا جو وضو کر چکا تھا مگر اس کے پاؤں پر انگوٹھے کے ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ارجع، واپس جاؤ، فأتم وضوءک، اور اپنا وضو مکمل کرو، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو وضو یعنی دہرانے کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ وضو کے اندر تسلسل یعنی جو ہے اعضائے وضو کے پارٹس کو کنٹینیو دھونا یہ لازمی شرط ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کہہ دیتے کہ جاؤ اور جا کر پاؤں دھو لو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو جو ہے واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض جو ہے ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے، اور وضو کے واجب اور نواقض وضو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جو وضو ہے، وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔